عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे अल्लाह मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। इलाही मैं रहूं या ना रहूं बस एक दुआ है दिल की
کہ دین احمد رہے، عزت قرآن رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو خالق و مالک رازق دو جہاں ہے، ساری کائنات نو بنان والا، ساری کائنات دا نظام چلان والا، موت و حیات دا مالک کہتے صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شمس الضحا آقائے دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین آمینہ دلال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ساتھ گرامی تھے۔ زیوکار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور انتہائی احترامہ دے لائق پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ رب رحمان میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نماز جمعہ واسطے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ سامعین محترم، اللہ الرحمن دی ذات دا بڑا ہی احسان ہے جس اللہ نے سانو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر آمینہ دلال علیہ السلام دا امتی بنایا، پھر اللہ تعالیٰ دیا کرم نواسیاں کہ اس اللہ مالک الملک نے سانو اس مصروفیت دی دنیا چو نکال کے جہالت پری دنیا چو کٹ کے اللہ نے سانو فریضہ جمعہ واسطے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ یارو، اللہ دے گھر آ جانا بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ انج سمجھو کہ اللہ کسے نو اپنے گھر آن دی توفیق دے چھڑے، اس بندے نو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے تے میرے اللہ راضی نے، کہ اس اللہ رب العالمین نے میں نو اپنے گھر بلایا۔ جانتے نہیں ہو کہ کوئی بندہ کسے نو اپنے گھر بلاندہ ہے تے انہوں بلاندہ ہے جے دے نال او دی دوستی ہوئے، انہوں بلاندہ ہے جے دے نال محبت کردہ ہوئے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب تے بیلیاں نو بلاندہ ہے۔ کدے اپنے دشمناں نو نہیں بلاندہ، اپنے مخالفان نو اپنے گھر چھڈ کے نہیں باندھا۔ اور یارو، میں آنا اگر اللہ رب رحمان کسے بندے نو اے توفیق عطا کر دین کہ وہ اللہ دے گھر کو فریضہ ادا کرن واسطے آ جائے، اللہ دے گھر وہ اللہ دا ذکر کرن واسطے آ جائے، اللہ دے گھر شکر کرن واسطے آ جائے، اس بندے نو
اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالکا تو میں نو اس قدر ہمت اور توفیق بخشی ہے، میں تیرے گھر آ گیا اللہ، میں آ گیا جنجدہ بھی سا اللہ چنگا سا یا ماڑا سا اللہ جنجدے بھی میرے کرتوت سن، مالکا میں تیرے گھر آ گیا ہوا اللہ تو میرا آنا قبول کر لے۔ اللہ اپنے بندے دی دعا رد کر دا ہی نہیں، بندے کو لوں جتنا بھی کو بڑا جرم ہویا ہوئے، جتنی بھی بڑی غلطی ہو گئی ہوئے نا، تے بندہ آپ ٹور کے اگلے دے بوئے تے چل جائے تے جا کے آکھے یار مخالفت بڑی کیتی میں تیری، میں تیرے نال دو نمبریاں بڑیاں کیتیاں، میں تیری کوئی کدے گال نہیں مننی، میں ہر گال چی قصوروار ٹھہریاں، پر یار میں آج ٹور کے تیرے بوئے تے آ گیا ہاں تے بوئے تے آیا نو خالی نہیں موڑی دا۔ یقیناً بندہ نسلی ہوئے، بندہ غیرت مند ہوئے تے بوئے تے آئے نو خالی نہیں موڑ دا، آندہ یار دشمنیاں اپنی جگہ تے اے جو ساریا موقع کے میرے در تے آگے ہے، میں پلائے نو بوئیں اٹھاواں تے کیمیں اٹھاواں، اور یارو اے تے میریاں تیریاں غیرتاں دا معاملہ ہے نا، اے تے میری تیری عزت ہے نا بھئی، یار عزت نہیں رہندی جے میں نو بوئیں اٹھا دے ماں، رب کائنات دی قسم اٹھا کے آکھاں ساریاں غیرتاں ایک پاسے، ساری دنیا دیاں غیرتاں ایک پاسے، سارے جہان دیاں غیرتاں ایک پاسے، پر سارے جہان نالوں وڈا غیرت مندے تے آسمان والا رب جی، او غیرت مندے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، او اللہ بے نیاز ہے جیڑا کلا کائنات دا نظام چلان والا ہے، او اللہ بادشاہ ہے جیڑا نہ کسے دی اولاد ہے، نہ او دی کوئی اولاد ہے، نہ او دا کوئی رشتہ دار ہے، نہ او دا کوئی عزیز و قارب ہے، نہ او دے کوئی نان کے داد کے، نہ جناب کوئی قریب دیاں رشتہ داریاں، نہ دور دیاں رشتہ داریاں، اللہ اندے نے اللہ الصمد میں اینا ساریاں رشتہ داریاں تو بے نیازاں تے کلائیاں کوئی میرا ساتھی نہیں، پھر دوستو اوستو بڑا غیرت مند ہو کے میں سکدہ کو حضرات سی وقار، پھر بندہ اپنی التجا لے کے اللہ دے بوئے آ جائے، اللہ اکبر، بندہ اپنی التجا و تمنا لے کے اللہ دے بوئے آ جائے تے آکے ایک واری آکھ دے اللہ میں جنجدہ وشا، میں 10 20 30 40 50 سال اللہ میں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں، عرشاں والیا میں تیری ایک نہیں ہو مننی، میں منمانیاں کردہ رہیاں، پر آج تیرے بوئے آ گیا، اس واسطے کہ تیرے بوئے تو علاوہ اور کوئی بوئے ہے ہی نہیں، جتھے جا کے میں سوال کراں اللہ میں بڑیاں ٹکرہ مار کے ویکھیاں، میں بڑے بڑے مزاراں تے ٹکرہ ماریاں، میں بڑیاں دیواراں تے ٹکرہ ماریاں، میں حجراں تے شجراں تے ٹکرہ ماریاں، پر اللہ جو مزہ تیری عبادت سے کسی اور پاسے لبدا، اللہ میں آگیاں تو قبول کر لے، تے قرآن پتہ کی آندہ ہے، لتا لمبیاں کر کے بہنا جمعہ دی خلاف ورزی ہے، قرآن پتہ کی آندہ ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ سینو اللہ تے رسول نال پیارے ذلا بول کے گئے سبحان اللہ، ان الذین قرآن المحبت کرنے والے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور 86 والے او قرآن دے الفاظ سمجھے آجے، بابا جی پڑھیا کر دے سن ان الذین قالوا ربنا اللہ،
ثم استقاموا اللہ اندے نے جیڑا بندہ او عربی ہے یا اچمی ہے کالا ہے یا گورا ہے امیر ہے یا غریب ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے او اعلیٰ خاندان دا یا غریب خاندان دا او نسل ہے یا بد نسل ہے جیڑا بھی انسان ہے تے اندر ربنا اللہ میرا رب اللہ ہے تے ثم استقاموا پھر او دے تے قائم ہو جاندہ ہے پھر اس جملے تے آکے ڈٹ جاندہ ہے اللہ اندر نے ایک بات نو ذہن اندر بٹھا لو جیڑا میرے نام دیاں تسبیحاں کرے گا جیڑا میرے نام دا اعلان کرے گا جیڑا میرے نام دا نعرہ مارے گا جیڑا میرے نام نو بلند کرے گا اور نو مشکلاں بڑیاں آنگیاں اللہ جی کتھے لکھے ہے فرمایا قالو ربنا اللہ ثم استقاموا میں جملہ یہ دا فٹ کیتا ہے جیڑا میرا نام لین تو بعد ہو دیتے قائم رہ گیا پتہ لگا اللہ دا نام لین تو بعد مشکلہ بڑی آندیاں نے اللہ دا نام لین تو بعد دکھ بڑے آندے نے اللہ دا نام لین تو بعد مصیبتاں بڑی آندیاں نے اللہ دا نام لین تو بعد اپنے دشمن بنچایا کر دینے اللہ دا نام لین تو بعد اپنے بیگانے بنچایا کر دینے اللہ دا نام لین تو بعد محافظی قاتل بنچایا کر دینے لیکن ساریاں مصیبتاں دا سامنا کرن تو بعد ساریاں مشکلان دا سامنا کرن تو بعد ساریاں آزمائشاں آن تو بعد ثم استقاموا اے بندہ پھر بھی استقامت دا پہاڑ بن جاندہ ہے اے بندہ پھر بھی جناب ڈٹ جاندہ ہے دیوار دی طرح تے دکھ آئے مصیبت آئیاں وقت گزر دا گیا ہے اللہ اندے نے دنیا تے نے اس حالت نال زندگی گزاری ہے بڑے بڑے دکھ آئے پر ثم استقاموا تے قائم رہ گیا پھر آخر موت نے آئی جانا ہے دنیا تے اچھڑ کے رہ ہی جانی ہے نا اے دنیا تے عارضی جو دنیا ہے ایک دن فنا ہو کے تے رہ ہی جانی ہے اے تے قتل کرن والے بھی میرے کو لا جانا ہے قتل ہون والے بھی میرے کو لا جانا ہے ظلم کرن والے بھی آنا ہے مظلوم نے بھی آنا ہے میرے کول جناب سدھے نے بھی آنا ہے ٹیڈے ہو کے بھی آنا ہے لیکن جنہیں دنیا تے رہ کے میرا نام لین تو بعد پھر او دیتے ڈٹے آ رہا ہویا میرے کول اس حالت اندر آئے گا لوگ اپنے پسینے اندر گوتے کھا رہے ہونگے اس حالت اندر آئے گا دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا اس حالت اندر آئے گا آسمان دا سورج جیڑا ہے اس سوانے تے آیا ہوئے گا اس حالت اندر آئے گا پیاس لگی ہوئے گی اس حالت اندر آئے گا اپنے پسینے اندر آپ ہی گوتے کھا کھا کے بے ہوش ہو رہا ہوئے گا ہر بندہ ہی کہہ رہا ہوئے گا رب نفسی ربا آج کوئی رحم کر ربا آج کوئی ترس کر لے ساڑھے چنی ہمت نہیں لیکن جنہیں دنیا تے دکھ ویکھے جنہیں دنیا تے مصیبتاں ویکھیاں پریشانیاں ویکھیاں پر او ڈولیا نہیں اللہ اندے نے ایتھے اے نہیں ڈولیا اوتے اینو میں نہیں ڈولن دینا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون او یارو رب دا نام لینا ہے بڑا اوکھا بابا جی آدم نے لیا تے مقابلے اندر شیطان ظالم اتر آیا ہے اللہ دا نام لین واسے اللہ دا پیغام دین واسے جناب نوح کو آئے نے
تے میدان اندر مخالف بن کے قوم اتر آئی ہے، مخالف بن کے سکا پتر اتر آیا، نہیں منیا تے بیوی نہیں منیا۔ توحید دا پیغام ہے بڑا اوکھا، جے اے ہوئی پیغام لے کے بابا جی ابراہیم میدان اندر آئے نے، اللہ دا نام لین واسطے، اللہ دا نام بلند کرن واسطے، تے مقابلے اندر نمرود اتراندہ اے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیندہ جی اللہ دا پیغام لے کے جناب فرعون جناب موسیٰ نے تے مقابلے اندر ظالم فرعون اتراندہ مرضیاں میرے اللہ دیاں نے چیڑا انسان پھر قائم رہ جاندہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ آندے نے انہوں پھر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوندہ، ایس جاگتے بھی تے اگلے جاگتے بھی بندے نو ڈرتے ہوندے نا یارے میں نو ماری نہ چھڑے، بندے نو ڈر ہوندے میں نو قتل نہ کر چھڑے، میں مر نہ جاواں۔ اللہ آندے نے جی دے دل اندر میری محبت بیٹھ جائے او پھر موت تو بھی ڈر دا، بلکہ ہوتے آندہ یار کدو اس زندگی کو لو جان چھٹے تے میں اپنے اللہ نو جا ملا، لیکن رب دا نام لینا ہے بڑا اوکھا۔ اے ہوئی پیغام لے کے میرے تیرے محبوب آقا جناب محمد زندہ کو پیارے اپنے نبی نال ذرا بلند آواز نال جواب دے آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا، اپنے بیگانے ہو گئے، جو بچپن دے دوستن مخالف ہو گئے، جو محافظن ایک قتل کرنتے اتر آئے نے۔ او یارو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے۔ انج لگدا سی جی میں سارا زمانہ ہی دشمن بن گیا۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دیاں سن مینوں انج لگدا جی میں لوگاں دے مکانہ دیاں دیواراں بھی میرے پیغمبر دیاں مخالف ہو گئیاں نے، سارا زمانہ ہی مخالف لگدا ہے۔ یارو ایسے حالت اندری میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال دارشاہ مکے گزارے ہیں، 10 سال ہو گئے، لوگ تکلیفاں دے رہنے، اینا تکلیفاں اندر کدے آپ دے سر تے اوجڑیاں سٹیاں گئیاں، اینا تکلیفاں اندر کدے میرے نبی دے رستے تے کنڈے بچھائے گئے، کدے میرے نبی نو پاگل آکھیا گیا، کدے میرے نبی نو دیوانہ آکھیا گیا، کدے میرے نبی نو مجنون آکھیا گیا، کدے مسموم آکھیا گیا۔ اللہ اکبر، نبوت دا 11واں سال ہے، میرے آقا کرو نکلے نہ تے طائف وال چلے گئے نے۔ چلو میں طائف والے آنو چھا کے توحید دا پیغام سنا دینا ہوا۔ طائف دے 3 سردار نے پہلے نو چھا کے دعوت دی تھی، اے آندہ چھ اللہ نے نبی بنانا سی، کسی امیر ساتھے نو بناندہ، اللہ نے نبی بنانا سی، انہوں بناندہ جڑا یتیم نہ ہندہ، تو تے ہیں بھی در یتیم، تیرے کول تے دنیا دیاں دولتاں بھی کوئی نہیں، تو کتھوں نبی بن کے آگے ہیں۔ انہیں جناب میرے پیغمبر نو بے عزت کرن دی کوشش کی تھی، میرے آقا تو اٹھے نے دوسرے کل گئے، اے ظالم بیج دیئے گلہ کر دے، میرے پیغمبر تو اٹھے نا تیسرے سردار کل گئے، میں جیڑی گل سمجھانا چاہنا آخر نا ظالمانے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اور جناب سزا ماں دینیاں شروع کی دیا نے۔ اے سزا بھی عجیب جی ہے، اے نا ظالمان نے اے جناب لڑکیاں نو بلایا، عیاشاں تے بدماشاں نو بلایا، اے نا دیاں چولیاں اندر پتھر پا دیتے نے۔ ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا دا ترجمہ سمجھے آجے اللہ دا نام لے کے ایدے تے قائم رہنا بڑا ہی اوکھا جیا کام ہے. انہاں نے میرے پیغمبر دے پیچھے عیاش تے اباشلا دیتے نے. میرے پیغمبر نو وٹے پتھر مار دینے بے. میرے پیغمبر علیہ السلام پتھر کھاندیاں واپسی کردہ روک کر لے ہے. پر اینا ظالمہ نے اپنے ہتھاں نو روکیا نہیں ہے. اے پتھر مار دے جا رہے ہیں. آواز آندی ہوئے گی نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. میرے پیغمبر پتھر کھاندیاں انج ایک پتھر میرے پیغمبر دے سر پاک چ لگیا. میرے پیغمبر گرے تے بے ہوش ہو گیا. میں طریق دا مطالعہ کیتا ہے. انہاں ظالماں نے پھر بھی اپنے ہتھاں نو روکیا نہیں ہے. میرے پیغمبر نو ہوش آیا. آقا اٹھ کے پھر دوڑ پائے نے. او یارو اے کون ہے؟ ساری کائنات دا سردار ہے. اے کون ہے؟ سارے نبیاں تو آلہ ہے. اے کون ہے؟ سارے نبیاں دا سفارشی ہے. اے کون ہے؟ سارے لوگاں دا سفارشی ہے. اے کون ہے؟ اے تے او ہے جڑا ساریاں تو آلہ بن کے آیا. اے تے او ہے ساریاں تو اللہ کتاب لے کے آیا ہے. اے تے ہوئے ساریاں تو اللہ فضائل لے کے آیا ہے. اے تے ہوئے جنت دا دروازہ کھلان واسطے آیا ہے. اے تے ہوئے اللہ دے سامنے جبین رگڑ رگڑ کے لوگاں نو جنت دا داخلہ دوان واسطے آیا ہے. اے ظالم پتھر ہی ماری جا رہے نے. میرے پیغمبر دوڑ دیاں سامنے ایک یہودی دا باغ آیا ہے. میرے پیغمبر اس باغ اندر داخل ہو گیا. میرے پیغمبر دی حالت دساں ذرا سمجھے آ جائے. سر چو خون نکلے ہے, گردن چو خون نکلے ہے, کندیاں تو خون نکلے ہے. میرے پیغمبر دی پیڑ تو خون نکلے ہے. میرے پیغمبر دیاں لتاں تو خون نکلے ہے. سر تو خون چلے ہے. جسم نو تر کردیاں پیراں تک پہنچ گئے ہے. اور 86 والے ہو, میرے پیغمبر نے کسے دا قرض نہیں سی دینا. میرے پیغمبر نے کسے نو گال نہیں گڈی. میرے پیغمبر نے کسے نو دکھ نہیں دیتا. میرے پیغمبر نے کسے دا قتل نہیں کیتا. ہائے میرے اللہ, پھر میرے پیغمبر دا قصور کیے کیوں انیاں سزاواں؟ آواز آندی ہے ربنا اللہ ثم استقاموا. اے ہوئی تے میرا نبی دعوت لے کے آیا کہ میرا نام لین تو بعد پھر او دیتے ڈٹے رہنا ہے یوکھا. اللہ اکبر. اینا خون نکلے میرے پیغمبر دے جسم اطہر تو. حالانکہ میرے پیغمبر دا پسینہ بھی بے مثال پسینہ ہے. میرے پیغمبر دے جسم اطہر تے لگن والا لباس بھی بے مثال لباس ہے. پر اینا ظالمہ نے قدر نہیں کی تھی. میرے پیغمبر چلے نے آپ دے پیران تے سوچ آ گئی ہے. سار چو جڑا خون نکلدا پاؤں تک آیا ہے. پاؤں دی تلی تے جتی آپس اندر پریس ہو گئی ہے. میرے پیغمبر باغ اندر بیٹھے نے. آپ جتی نو اتارنا چاندے نے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. میرے پیغمبر دے پاؤں چوں جتی اتر نہیں رہی. ایک تے خون دی وجہ تو جم گئی ہے. دوسرا میرے پیغمبر دے پاؤں تے جناب سوج یہ نیکو آ گئی ہے. آن والا آیا نا آ کے آندہ ہے محبوبہ اجازت دے میں اکو پر مار کے طائف دی بستی نو مکا دے. فرمایا نہیں میں بدلے لین والا نہیں آیا. اے دوسرا آیا اے محبوبہ جے اجازت دے میں دونوں پہاڑاں دے درمیان لیا کے میں پوری طائف دی بستی نو کچلنا دے. میں احد پہاڑ نو اینا تے سوٹ کے زمین دوز نہ کر دے. فرمایا میں بدلے لین نہیں آیا. ان الذین قالوا رب
ربنا اللہ ثم استقاموا میں تے اللہ دا نام لے کے او دے تے ڈٹنا آیا اے ہو سبق دینا آیا اے ہو پیغام دینا آیا یہ سن 11 ہجری ہے جناب سن نبوت دا 11واں سال ہے اے طائف جو میرے آقا واپس آئے نالے دعا میں کر دے اللہم اہدی اللہ انہوں ہدایت دے دے اللہ انہوں ہدایت دے دے میں بدلے نہیں لینے میں انتقام نہیں لینا میں اپنے اللہ دی رضا سے راضیاں چند دن ہوئے نا آسمان تو پیغام آ گیا سونے آؤ میں آسمانہ دی سیر کروانا جے تسی میرا نام لے کے طائف جو پتھر کھا کے آئے ہو آؤ میں تو انہوں جنتیاں سیران کروا دینا ماں جے طائف والے تو انہوں عزت نال نہیں موڑے آؤ میں سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچا دے ماں میرے پیغمبر میرا آج تو واپس آئے نا اللہ اکبر تے حج دا مہینہ جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے والے ظالمہ نے تے کرفیو لا دیتا ہے مکے اندر تو تبلیغ نہیں کر سکنا ہے جیڑا تیری گل سنے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا ہائے میرے پیغمبر دی گل سن دیاں سیدہ سمیہ نو قتل کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر دی گل سن دیاں جناب یاسر نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر دی گل سنائی سیدہ زنیرہ دیاں کھاندر لوہے دیاں گرم سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں اللہ کی بنے گا حج دا موقع آیا ہے میرے پیغمبر جناب حاجیاں نو تبلیغ کنوا سے میدان میں اندر نکلے نا مکے دے کچھ لوگ مل دینے اللہ بنو نجار دے کچھ لوگ ملے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات جناب اسد رضی اللہ عنہ ہو چاندی ہے جو بعد اندر مسلمان ہوئے نے اسد بن زاران دے نے کون ہو بڑے خوبصورت چہرے والے ہو لگ دے تسی عام انسان نہیں ہو تو اڈاتے خلاق دے کردار بڑا آلہ ہے میرے آقا فرماندے نے یار میں او انسانا جنہوں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجے ہے آندہ مکے والے آندہ کی سلوک ہے فرمایا مکے اندر تے اینا ظالمہ نے میرے تے ظلم والی انتہا کر دیتی ہے تے اے گلّاں سنی چاندہ آیا مدینے ہوئے گلّاں سنی چاندہ تے نالے پڑھی چاندہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میرے نبی آندے نے اے اسد تو میں نو پرکھیا نہیں ہے تو میں نو پہچانیا نہیں ہے کوئی لمبا وقت گزریا نہیں ہے تو کلمہ پڑھی جانا ہے آندہ میں یہودیاں تو سن کے آیا میں تورات دا مطالعہ کیتا ہے میں انجیل دا مطالعہ کیتا ہے جیڑیاں صفتاں جیڑے اوصاف جیڑیاں نشانیاں اللہ نے پہلیاں کتاباں چ لکھیاں نے وہ ساریاں تیرے چہرے تے سچیاں ہو رہیاں میں پھر کیویں انکار کراں اے حج تو واپس چلے گے 5 بندے ایسے جگہ تے مدینے دے مسلمان ہو جاندے نے اے واپس چلے گئے اے نہ جا کے تبلیغ شروع کر دیتی ہے تے نال اللہ اکبر 1 سال دا وقت انجی گزر رہا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد محبت نال کوزرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت دا 12واں سال شروع ہویا میرے پیغمبر ہونے سے انتظار اندر نے مدینے دے لوگ حج کرن واسطے آن گے میں اپنی تبلیغ اگے بڑھا دے مانگا اگلا سال آیا نبوت دا 12واں سال 14 لوگ آئے نے مدینے ہو اینا میرے پیغمبر نال ملاقات کیتی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کر دینے تے مسلمان ہو چاندے نے آندے نے سونے ہو اسی واپس جا کے اپنی قوم نو مزید دعوت دینے لوگ تو اڈی بات نو منن گے تو سینج کرو ساڑھے نال ایک وائز تبلیغ کرنے والا بھیج دے ہو ایک مبلغ سے استاد بھیج دے ہو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر نو بلایا فرمایا مصعب سی اللہ دا رسول اینا نال مدینے چلا جا مدینے دے لوگ
تیری منتظر نے انہاں نو جا کے دین دی بات سنا جناب مصعب بن عمیر مدینہ چلے گئے لوگاں نے استقبال کیتا میرے پیغمبر دا صحابی آیا لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوندے جا رہے ہیں 12واں پورا سال جناب مصعب بن عمیر نے لوگاں نو تبلیغ کیتی ہے مدینے اندر اسلام پھیلدا جا رہا ہے مدینے اندر لوگ پھیلدے جا رہے ہیں اگلا حج کرن تو چند مہینے پہلے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مصعب بن عمیر واپس آیا آکھے آندہ محبوبہ میں جو مدینے دے حالات وے کے آیا مدینے دی مٹی بڑی زرخیز ہے مدینے دے لوگ بڑے نرم دل لوگ نے مدینے دے لوگ بڑے وفادار لوگ نے محبوبہ سن مکہ چھڑ دینا چاہی دا تے مدینے چلے جانا چاہی دا فرمایا ہوئے مصعب اجے اللہ والوں حکم نہیں آیا اس واسطے میں مکہ چھوڑنا نہیں چاہتا اگلا حج آ گیا میرے پیغمبر دی نبوت دا 13واں سال آیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں سال دا حج آیا آقا میں ناچ گئے مدینے دے 73 لوگاں نال ملاقات ہوندی ہے اینا جناب ایک بستی دا ٹائم بنا لیا فلاں بستی چ بیٹھ کے شام نو تو آڑے نال گل بات ہوئے گی شریعام کر نہیں سکتے مدینے والے ہیں کرفیو لائے ہیں اللہ اکبر رات دا ٹائم ہے سیدنا عباس بن مطلب میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا عبد نالے حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن میرے پیغمبر دے نال بطور گاڑ بن کے اینا نال گل کردہ پیا مدینے والے آندے نے محبوبہ اسی توڑے منتشران اسی توڑے خیر خواہاں مکہ چھوڑ دے ہو مدینے آ جاؤ اسی جناب توڑے ہاتھ پہ بیعت کر کے تے جناب اسلام نو وسیع کرنا چاہنے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے خاموش نے تے جناب عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے فرمان دینے ہو یارو کی ہویا جے مکے والے مخالفتہ کر دینے پر جدو تک اے دے چاچا زندہ نے اسی انہاں دی عزت آج نہیں آن دے آنگے آج نہیں تے کل اسلام دا چنڈا بلند ہو کے ہی رہنا اللہ اکبر انج نہیں جان دے آنگے اسی جب تک زندہ ہاں اپنے بتیجے نو مکیوں نہیں جان دے آنگے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا او باس منیا تو چاچے ہیں لیکن اسی سنے ہیں جن دے ظلم 13 سال اندر تیرا پتیجہ برداشت کر چکے ہیں اسی انج دے ظلم برداشت نہیں کر سکتے اسی مزید اپنے پیغمبر تے آنچ نہیں وان دے آنگے چاچا ہوئیں گا تے اپنی جگہ تے ہوئیں گا اسی مرید بن گئے ہیں اسی کلمہ پڑھ لے ہیں ان جانا تے جا سکتیاں نے مگر اسی اپنے پیغمبر دی ذات تے آنچ نہیں آن دے آنگے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عاصم دا جذبات دی انداز ویکھے ہے جذبے والی تقریر سنی میرے آقا نے اپنے چاچے عباس دے کندھے تو پکڑ کے بٹھایا فرمایا چاچا تو بیٹھ جا میں نال گل کرنا ہوا میرے آقا فرمان دینے کی چاندے ہو محبوبہ مکہ چھڑ دے ہو تے مدینے آ جاؤ فرمایا جے اللہ والو حکم نہیں آیا محبوبہ نیتاں کرو اللہ آسمان تو فیصلے کر دے گا اللہ اکبر میرے آقا فرمان دینے پھر میری پہلی شرط ہے اگر میں نو لے کے جانا چاندے ہو میری ہر گل مننی پے گی آندے نے جی ٹھیک ہے میرے آقا فرمان دینے ماں باپ تو ود کے مینو مننا پے گا جی محبوبہ ٹھیک ہے اولاد تو ود کے مینو مننا پے گا جی ٹھیک ہے میرے آقا فرمان دینے جنہیں میری بات نو رد کر دیتا وہ جہنم اندر چلا جائے گا محبوبہ سی رد کرن والے ہے ہی نہیں اسی وفاداراں جے تسی اجازت دے ہو مدینے دے کثیر لوگ آئے نے کثیر تعداد نہ لوگ آئے نے
اسی تلواراں کڑ کے کالی مینا اندر مکے والیاں دا مقابلہ کر کے مشرکاں نوں نیست و نابود کر دینے میرے آقا فرماندے نے اوے عاصم اتنا جذباتی نہ ہو اگر جذبات نہیں ہیں میرے ہاتھ تے بیعت کر 73 بندے بیک وقت مسلمان ہوئے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچا ہن میرا مدینے جانا بند ہے میں اللہ دے فیصلے دا منتظر ہاں لیکن میرا مدینے جانا بند ہے عباس آندے نے اوے مدینے والے ہو تہاڈی محبت نے تہاڈے انداز نے ساڈا دل جت لیا ہن چاہو تے لے جا سکدے ہو لیکن خیال کرے اجے اسی نہیں روک دے اللہ اکبر اے جناب رمضان المبارک ذوالحجہ دے دن نے حج دے دن نے پھر ذوالحج تے محرم 2 مہینے دے اندر مکے دے تقریباً سارے صحابہ چند صحابہ تو علاوہ تقریباً سارے نے مکہ چھوڑے ہیں مدینے دا رخ کر لیا مکے والے بڑے پریشان نے اے کی ہو رہے ہیں مدینے دی مٹی تے بڑی زرخیز ہے لوگ اتھو نکلن گے مدینے چلے جان گے میں ایک اور روایت پیش کرا اجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عاصم بن ثابت نال گفتگو ہو رہی ہے اچانک ادھروں ایک آواز آندھی ہے آندہ ہے اے مضموم جیڑا میرے نبی نوں تنز کے آندہ ہے اے پاگل جیڑا مدینے والیاں دیاں تلواراں مکے تے چلانا چاہندہ ہے مدینے والیاں نوں بنو نجار والیاں نوں مکے والیاں نال لڑانا چاہندہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے اوہ بستی عقبہ دیا شیطانہ ہے ابلیسی میرے آقا آندے نے اوہ بستی عقبہ دیا شیطانہ میں نو ادھروں فارغو لین دے تینو چھپن دی جگہ نہیں ملے گی تے محدثی نے لکھیا میرے پیغمبر دے جملہ بولنا داسی میں نو ایک واری مدینے جا لین دے مشرکانوں چھپن دی جگہ نہیں ملے گی اللہ اکبر اللہ اے 2 مہینیاں دے اندر ذوالحج تے محرم دے مہینے مکے دے اکثر مسلمان جیڑے نے اے مدینہ تشریف لے گئے انصار بڑی ہمدردیاں وردے نے پہ ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور سڑن واسطے ہور بڑے نے تسی تے محبو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے فرمایا محبوبہ چاند کو مسلمان مکے چ رہ گئے ہن دل نہیں لگدا دل انج کردا مکہ چھڑ کے تے مدینے ٹر چاہیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر یار میں اللہ دے حکم دا منتظر ہاں اللہ دا حکم آئے گا تے رل کے ہی مدینے ٹور چلیں گے اجے چاند دن گزرے نے سفر دا اے جڑا مہینہ چاہ رہے ہیں جس مہینے نو تو منحوس آنا ہے جس مہینے نو تو منحوس آنا ہے اس مہینے اندر بڑیاں بڑیاں جنگاں نو فتح ملی ہے جس مہینے نو تو منحوس آنا ہے ایسے مہینے اندر جناب علی المرتضیٰ نے مرحب نو قتل کیتا ہے ایسے مہینے اندر خیبر فتح ہویا ہے ایسے ہی سفر دے مہینے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رخصتی سیدہ عائشہ دی نکاح ہویا ہے اور ایسے ہی سفر المسفر دے مہینے اندر جناب علی المرتضیٰ دا نکاح سیدہ فاطمہ نال ہویا ہے نا یارو اسلام دا کوئی مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے ہمیں اپنے کولوں فتوے نہ چڑیا کر بلکہ آسی مسلم دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمان والے رب نے مخاطب ہو کے فرمایا لوگ میں نو گالیاں کر دینے فرمایا اللہ
کیویں ہو سکدا ہے لوگ مینوں گالیاں کڈن؟ فرمایا لوگ زمانے نو گالیاں کردے نے، زمانے نو گالیاں کردے نے، گویا کہ میں اللہ نو گالیاں کردے نے۔ لوگ آندے نے اے زمانہ تے ہے ہی گندا، اے زمانہ تے ہے ہی برا، اے زمانہ تے ہے ہی اجدا۔ جدو لوگ زمانے نو گالیاں کردے نے او میں اللہ نو گالیاں جاندیاں نے۔ تلکل ایام نداولھا بین الناس، لوگاں تے دن پھرن والا تے میں اللہ ہاں، اپنی مرضی نال دن نہیں پھر دے۔ اللہ اکبر۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ دے حکم دا میں منتظر ہاں، اجے چاندی دن گزرے نے سفر المسرفر دے، سفر دے مہینے دے چاند ایک دن گزرے نے، تے دار الندوہ دے اندر ایک میٹنگ مکے والے ہیں بولا لئیے۔ اے مکے والے آندے نے یارو سارا مکہ ہی خالی ہندہ جا رہے ہیں، فلان سارے ہی مکے ہو نکل گئے نے، اے نادا جرمٹ مدینے ہندہ جا رہے ہیں، اے نادا کاٹھ مدینے ہندہ جا رہے ہیں، انہیں پیچھے محمد تے دے چند ساتھی باقی رہ گئے نے۔ ابو بکر موجود نے، جناب علی المرتضیٰ موجود نے، جناب عثمان دا خاندان موجود ہے، یعنی کہ چند ایک لوگ موجود نے۔ اگر اے بھی مدینے چلے گئے ان قریب مدینے والے ساڑھے تے تلواراں چک لین گے، کیوں نہ کوئی حل کرنا چاہیے دے؟ اللہ اکبر۔ اے نا دی مجلس بیٹھی ہے، ایدر ایک بڑھا جیا بابا ٹورے آندہ ہے، اے آکے کول بیٹھا تو پوچھنے والے پوچھے تُوں کون ہے؟ آندہ یار اے مجلس بڑی خاص سی، بڑی اہمیت والی سی، میں کیا چلو اے دے میں بھی حصہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ اے پلانک بنان دے نے کی دے خلاف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ایک اٹھیا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جی، کی کرنا چاہیے؟ آندھے نے محمد نو پکڑو، اونا نہیں آکھیا تجھ سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں اونٹنی تے بنو، اونٹنی دا رخ جنگل والوں کر دیو، اے جنگلاں سے لے کے نکل جائے گی، اپے دا نام مٹ جائے گا۔ تے شیطان اے بڑھا بابا جڑا گوا چپ کر رہا کرنا بہ جا، تینوں پتہ ہی نہیں کمیں پریں چ بولیں دے۔ اللہ اے فیصلہ سانوں منظور نہیں۔ دوسرا اٹھیا اندر پھر انہوں جیلے سٹ دیو، اے جیلے پیائی سٹ جائے گا، گل جائے گا، نہ باہر آئے گا، اے دی بات نہیں نکلے گی۔ آندھا تم بھی بہ جا، تیری گل بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آندھا اس واسطے کہ اے جیلے پیا رہے گا جڑے مدینے ٹور گئے نے، اونا اسلام نو اینا تا دینا ہے کہ مدینے والیاں توڑے تے حملہ کر کے انہوں لے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور اٹھیا، او لانتی ابو جال بدبخت، آندھا پھر میرا ایک کوئی فیصلہ ہے بھی انہوں قتل ہی نہ کر دیئے، او یقتلوکا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آندھا انہوں قتل نہ کر دیئے۔ تے شیطان بڑھے لانتی نے اٹھ کے نہ تھپکی دیتی، آندھا واہ ویکھے نا سردار بولے ہیں اینج دے فیصلے کرینے، اچھا کیویں قتل کرنا ہے؟ ابو جال آندھا جے کوئی ایک بندہ قتل کرے گا باقی سارے لوگ اور اے دے خاندان دے لوگ کے ساتھ دعویٰ کرنگے، اے پھنس جائے گا، لہذا ہر گھر چو ایک بندہ نکلے، ہر گھر چو ایک نوجوان نکلے، تاکہ کالوں گل بھی ہوئے، تے کیدے تے جناب ایف آئی آر ہوئے گی، کیدے تے جناب کیس تے مقدمہ چلے گا، سارے لوگ دے اندر شامل ہوانگے، اس واسطے ایک قتل ہو جائے گا، اسلام دا نام دب جائے گا۔ پر جنہوں اللہ ابھارنا چاہے انہوں دنیا مل کے دبا سکدی، بولے آجے انہوں دنیا مل کے دبا سکدی، اور جنہوں اللہ عزتاں دینا چاہے انہوں ساری کائنات میں مل کے عہدے تے کوئی نقصان کر سکدی، جنہوں اللہ عزت دینا چاہے انہوں ساری کائنات میں مل کے ذلیل کر سکدی، اور جنہوں اللہ بچانا چاہے ساری کائنات مل کے بھی انہوں مار نہیں سکدی۔
تو تے آنا ہے اے پتھر نہیں پانا چاہیے دا اے پایا نقصان ہو جاندہ ہے، اے پتھر گھر چوئے اے دے نال جناب بڑی برکت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اور نہیں یار اللہ دینا چاہے تے کوئی روک نہیں سکدا۔ اللہم لام ایویں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر فرضی نماز با پڑھیا کرو اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جے تو دینا چاہیں تے روک نہیں سکتے، اللہ عزت دولت مال اولاد اللہ جے تو دینا چاہے اے روک نہیں سکتے، پر اللہ جے تو روک لیں تے دے نہیں سکتے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ عزت دین تے آئے تے سارا زمانہ مل کے بھی ذلیل کر سکدا۔ اللہ انہوں سلام دا نام مٹ جائے گا، انہوں قتل کر دیو۔ تو قرآن پتہ کیا اندھا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے مکہ دار ندوہ چ بہ کے میٹنگ کرن دے نے، میں آسمان تے بہ کے میٹنگ کرن دے۔ اے اسلام تے محمد رسول اللہ نو مٹان دی کوشش کرن دے نے، واللہ خیر الماکرین، میں آسمان تے اینا آلو چنگی سوچن دے آؤں۔ پھر اینا پلاننگ تے تحت حملہ کیتا تے اللہ نے میرے پیغمبر نو مکیوں مدینے کنج پچھایا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اینا ہی لفظاں تو اگے بات شروع کرانگے، ساتھ وقت نہ تشریف لے کے آ کرو تاکہ کوئی بات سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی رحمت نہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔